بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور نگر تھا۔ اس گاؤں کی پہچان نہ تو کوئی بڑی مارکیٹ تھی، نہ کوئی مشہور شخصیت، بلکہ اس کی پہچان تھی وہاں کے لوگ، سادہ دل، محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے والے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زین تھا۔ زین بچپن سے ہی یتیم تھا۔ اس کے ماں باپ ایک برفانی طوفان میں گم ہو گئے تھے۔ تب سے زین نے اپنی دادی کے سائے میں پرورش پائی۔ زین کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی، لیکن دل کا ایسا امیر تھا کہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ دن بھر گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کرتا، کسی کی فصل خراب ہوتی تو اپنے ہاتھ سے دوبارہ کاشت کرنے میں مدد دیتا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن گاؤں میں اسکول نہیں تھا، پھر بھی اس نے کتابوں سے دوستی قائم رکھی۔ گاؤں کے پرانے امام صاحب نے زین کی ذہانت دیکھ کر اسے قرآن، اردو، حساب اور کچھ انگریزی بھی سکھائی۔ زین کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اس گاؤں میں اسکول قائم کرے تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، لیکن خواب دیکھنا اور ان کو پورا کرنا دو الگ باتیں تھیں۔ غربت، مسائل اور موقعوں کی کمی نے اس کے ہر قدم کو آزمائشوں میں ڈالا۔ اس کی دادی اکثر بیمار رہتی تھیں اور زین کو دن رات ان کا خیال رکھنا پڑتا، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک کارواں آیا جس میں شہر سے کچھ لوگ آئے تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی، فائزہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی جو پہاڑی علاقوں کی زندگی پر تحقیق کرنے آئی تھی۔ جب اس کی ملاقات زین سے ہوئی تو وہ حیران رہ گئی کہ اتنی کم عمر میں اتنا پختہ سوچنے والا لڑکا۔ زین نے اس سے باتیں کی، اپنے خواب بتائے، اور فائزہ اس کی سادگی، جذبے اور علم سے بہت متاثر ہوئی۔ فائزہ نے جب شہر واپس جا کر زین کی کہانی اپنے پروفیسر کو سنائی تو یونیورسٹی میں ایک مہم شروع ہوئی جس کا مقصد تھا زین کے گاؤں میں اسکول بنانا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس مہم نے زور پکڑا، چندہ اکٹھا ہوا اور اسکول کی بنیاد رکھی گئی۔ اس اسکول کا پہلا استاد خود زین بنا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل جدوجہد شروع ہوئی۔ جب اسکول کا افتتاح ہوا تو پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دن ایک تہوار کی طرح تھا۔ اسکول کا نام رکھا گیا امید کا چراغ۔ زین کے دل میں ایک نئی امید جاگی، لیکن مسائل نے اب نیا روپ اختیار کر لیا تھا۔ گاؤں کے کچھ بڑے زمیندار اس بات سے خوش نہ تھے کہ عام لوگ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تعلیم انسان کو آزاد سوچ دیتی ہے، اور اگر گاؤں کے بچے پڑھنے لگے تو کوئی بھی ان کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے زین کو ڈرانا شروع کیا۔ کبھی اسکول پر پتھر پھینکے جاتے، کبھی رات کو دیوار پر دھمکی آمیز پیغامات لکھے جاتے۔ زین نے ہار نہیں مانی۔ وہ دن کو بچوں کو پڑھاتا، رات کو اسکول کی حفاظت کرتا۔ اس کی دادی نے اسے دعا دی، بیٹا تم علم کی شمع جلا رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ زین نے ان دھمکیوں کا جواب خلوص، محبت اور محنت سے دیا۔
ایک دن جب زمینداروں نے اسکول کو آگ لگانے کی کوشش کی تو پورا گاؤں زین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب نے مل کر آگ بجھائی۔ اس دن کے بعد سب کو احساس ہو گیا کہ یہ صرف زین کا نہیں بلکہ پوری قوم کا خواب ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ زین نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ وہ فصلاتی نظام کے تحت یونیورسٹی سے B.Ed کی ڈگری حاصل کر رہا تھا۔ فائزہ وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتی، کبھی کتابیں بھیجتی، کبھی ہمت افزائی کے پیغام۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا چکے تھے، لیکن ان کا رشتہ بہت پاکیزہ اور خاموش تھا۔ ایک دن فائزہ دوبارہ نور نگر آئی اور اس بار اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ انہوں نے زین کو دیکھا، اس کی محنت، اس کی عزت اور مقام کو محسوس کیا۔ فائزہ کے والد نے زین سے کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہماری بیٹی نے تمہیں چنا۔ کیا تم اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ زین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ گاؤں کے بچوں نے پھول برسائے، عورتوں نے لوک گیت گائے اور مردوں نے دعائیں دیں۔ زین اور فائزہ نے مل کر نور نگر کو علم و آگاہی کا گہوار بنا دیا۔ انہوں نے صرف اسکول نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا لائبریری، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا مرکز اور ایک چھوٹا کلینک بھی قائم کیا۔ زین کی دادی کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں سوگوار ہوا، لیکن ہر دل کو سکون تھا کہ انہوں نے ایک ایسا پوتا چھوڑا جو ایک نسل کو بدل رہا تھا۔ یہ کہانی صرف زین کی نہیں، ہر اس انسان کی ہے جو خواب دیکھتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں، وہی اصل میں زندہ ہوتے ہیں۔ زین آج بھی نور نگر میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکن اب وہ صرف ایک استاد نہیں، ایک رہنما، ایک امید اور ایک مثال ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔